حضرات و خواتین، ہمارے دین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے اس کے دو سورسز ہیں۔ اس کے جتنے بھی احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، جو کچھ دین جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ کا نام ہے کتاب اللہ، اور دوسرا حصہ اس کی تفسیر سنت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سنت دراصل کہتے ہیں قول رسول کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فعل رسول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور تقریر رسول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا یا جو ہے کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس کی اجازت دی، وہ تقریر رسول، یہی سنت ہے۔ سنت کی سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن وحی ہے، سنت رسول بھی وحی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کہ سنت نبی جو بولنا ہے، قرآن جیسا وحی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی وحی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے دونوں میں فرق یہ ہے، قرآن کو وحی متلو کہا جاتا، ایسا وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی، اور یہ جو سنت ہے، یہ جو سنت ہے، اس کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، جس کی تلاوت نہیں ہوتی، اس کو جو پڑھا نہیں جاتا بلکہ عمل کیا جاتا۔ تو سنت، قرآن اور سنت میں کچھ بھی فرق نہیں، کیونکہ قرآن ہی سنت ہے، سنت ہی قرآن ہے، کیوں قرآن کی تفسیر ہی سنت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بیان فرمائے، اس کی تفصیلات قرآن میں نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے بھیجا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو قرآن کے سمجھنے میں جتنی مشکلات پیش آئیں گی، آپ ان تمام کی وضاحت کر دیں، اس کی جو ہے صورت بتا دیں۔ اب مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ، قرآن میں ہے تم نماز پڑھو، تو نماز عربی زبان میں دعا کو کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے لغت کھول کے اگر دیکھیں آپ، اسلام جب اتر رہا تھا، جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا۔ تو آپ بتائیں کہ دعا کیسے کرنا، قیام، رکوع، سجدہ، یہ تمام باتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سمجھایا کہ قیام کب کرنا ہے، رکوع کب کرنا ہے، سجدہ کب کرنا ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے۔ تو نماز کی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ جائیں کہ قرآن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کو جو ہے مثال کے طور پر زکوٰۃ، اللہ نے کہا تو زکوٰۃ، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کے معنی پاکی حاصل کرنا، لفظی معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنا، یہ بڑھوتری، زکوٰۃ یزکو زکاتن کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا نما، کسی چیز کا جو بڑھوتری ہونا، بڑھنا۔ تو زکوٰۃ کا جو ہے مقدار کیا ہے، نصاب کیا ہے، سال میں کتنے بار دینا ہے، کس کو دینا ہے، یہ تمام جزئیات کی تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا۔ تو اس لیے بتانا چاہتا ہوں، نقطہ نمبر 2 آج کے خطبے کی، کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں سنت کے بغیر اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سنت، قرآن کو سمجھنا ضروری ہے تو سنت کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کی تفسیر سنت کے بغیر ناممکن ہے، سنت کی سمجھ کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی طریقے سے حج، قرآن میں آیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جن پر اللہ استطاعت ہو اللہ کعبۃ اللہ کا حج کریں۔ آپ بتائیں کہ مینا میں رہنا ہے کب، عرفات میں کب رہنا ہے؟ میرے آپ اسی طریقے سے جو 10 تاریخ کے دن، یوم النحر کے دن، قربانی والے دن کتنے کام کرنا، اور جو ایام تشریق میں کہاں رہنا، یہ تمام تفصیلات کہاں بیان کی گئی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ تو معلوم یہ پڑا قرآن مجید کی تفسیر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن اگر جو تھیوری اگر ہم سمجھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کا پریکٹیکل ہے، نماز کا پریکٹیکل ہے، روزے کا پریکٹیکل ہے، زکوٰۃ کا پریکٹیکل ہے، جو اسی طریقے سے حج کا پریکٹیکل ہے۔ کچھ لوگ ہیں نا سمجھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے، نبی کی سنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں پہلے ہی خبر دیا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بتا دیا تھا کہ قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے
جو کہ ہاں قرآن کافی ہے، ہم کو نبی کی سنت کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جو ہے اپنی مسند پر کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا، کرسی پر بیٹھ کر کہے گا قرآن کافی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں سنو، لوگوں سنو، انی اوتیت القرآن، مجھے قرآن دیا گیا، ومثلہ، اور قرآن جیسے اور کتاب بھی دی گئی۔ کیا ہے کتاب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ پڑا کہ قرآن مجید کی سمجھ، قرآن مجید کی آیتوں کا فہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر ناممکن ہے۔ ابھی میں نے بتایا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے، تو یقین رکھیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن میں تو نماز کا ذکر نہیں آیا، زکوٰۃ دے نہیں سکتے جیسا ابھی دیا جا رہا، حج نہیں کر سکتے جیسا جو ہے نبی نے بتایا، کیونکہ تمام باتیں سنت میں۔ یہاں تک کہ اگر وہ آدمی مر جائے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کافی، سنت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ قرآن مجید میں کہیں بھی قرآن مجید کے اندر جنازے کی نماز پڑھنے کا ذکر نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں، اپنے عمل میں لوگوں کو بتایا۔ یہ آج کے خطبے کی بڑی دوسری اہم بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مقام یہ ہے، وہ قرآن کی تفسیر ہے، دین کی شرح ہے۔ میرے آپ قرآن مجید میں جتنی عبادات میں جو باتیں بتائی گئی، اس عبادات کی عملی اور پریکٹیکل نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سنت کے تعلق سے تیسری بات یہ ہے، نبی جو بھی بتاتے ہیں نا، خود سے کوئی بھی بات نہیں بتاتے، خود اسے گھڑ لیے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے بتایا۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ نکلے تھے، یا حدیبیہ کا واقعہ تھا۔ بہرحال ایک آدمی آیا نبی کے پاس ایک مسئلہ لے کر۔ مسئلہ یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو احرام کا جو کپڑا پہنا ہوں یہ خوشبو میں لطف ہے، اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال سن کر خاموش اختیار کرے، کچھ نہیں بولے آپ نے۔ تھوڑی دور آگے بڑھے، وہی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو بلایا، بھائی کون ہے وہ جو سوال پوچھ رہے تھے؟ جب اس آدمی کو لایا گیا، نبی نے بتایا تم اپنا جبہ نکالو، ونزع جبک، اپنے جو ہے خوشبو کو دھو لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ کو دھونے اور جو ہے پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اس میں نکتہ کیا ہے؟ ایک آدمی احرام کے مسئلہ پوچھنے آیا کہ اگر جس کپڑے میں خوشبو لگ جائے، خوشبو لگے ہوئے کپڑا اگر کوئی آدمی احرام میں پہن لے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی خود سے نہیں بتائے کچھ بھی، انتظار کے وہی آنے کا، انتظار کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آنے کا۔ جب حکم آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بلا کر اس آدمی کو، اس صحابی کو بتایا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کہتا ہے نا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ جو نبی ہے نا، ہوا سے کوئی بات نہیں کرتے، خواہشات سے کوئی بھی بات نہیں کرتے۔ نبی یہ کہتے ہیں کہ جو ہے فجر کے بعد کی دعا پڑھنا، نبی یہ کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا، نبی یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو ہے سب سے ہنس کے مسکرا کے ملنا۔ یہ جتنی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ یہ نبی نے خود سے گھڑ لیا ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، ایک ایک تعلیم اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا وحی کے ذریعے سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تعلیمات کو ہم تک پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی بات وحی کے بغیر نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نبی ہوا اور خواہشات سے کوئی بات نہیں کرتا، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو بس وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نبی پر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تیسری بڑی اہم بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں، تمام احکامات، تمام آداب، تمام کلچر جو اسلام بتاتا ہے، بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ تمام کے تمام خود اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا اور نبی نے ہم کو بتایا۔ اس بات کی سمجھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے چوتھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، سنت کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی اتباع ہے نا، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ کوئی آدمی سنت کو فالو کرتا ہے،
داڑھی رکھتا ہے، کپڑوں میں سیدھے ہاتھ کی طرف جو پہنتا ہے، چپل پہننے میں نبی کی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے لے کر بڑی تک جو بات اطاعت کرتا ہے، مانتا ہے، پیروی کرتا ہے، تو وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ تو معلوم یہ پڑا سنت کوئی معمولی چیز نہیں، سنت بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں چلنا، اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندگی میں لے کے آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حصہ۔ ہم نے گواہی دی تھی نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے میسنجر ہیں۔ تو یہی میسج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے ہم کو دیا ہے، تو اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، اس آیت میں ہمارے بیان فرمایا۔ چلیے پانچویں بات سنت کے تعلق سے جو ہم کو سمجھنا ہے وہ یہ، آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، نبی کی سنتوں میں گڑبڑی کرنے لگے۔ سنت ایک ہوتی اور بہت ساری چیزیں ایڈ آن کر لیتے ہیں۔ سنت ہے نبی کی، ساتھ میں کیا کر لیے، بہت ساری چیزیں آگے پیچھے جوڑ لیے۔ یہ نبی کی سنت کیسے ہو جائے گی؟ نبی کی سنت ویسی ہونی چاہیے جیسے انسان کو اللہ کے رسول نے بتایا۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کے مسائل آج کل چل رہے الحمدللہ۔ آپ بتائیں کہ پوری شادی میں مثال کے طور پر جو ہے لڑکے والے لڑکی والے سے بات چیت، جس کو منگنی کہتے ہیں، مریم، وہاں سے لے کر شادی ہونے تک، شادی کے بعد تک کتنی دعوتیں مسنون ہیں؟ صرف اور صرف ایک دعوت مسنون ہے اس آدمی کے لیے جو ولیمے کی دعوت دے سکتا۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو ولیمے کی دعوت دے نہیں سکتا، ٹھیک ہے، بریانی نہیں کھلا سکتا، کوئی بات نہیں، کھچڑی نہیں کھلا سکتا، چائے پانی میں نہیں دے سکتا، چاکلیٹ کچھ بھی اگر نہیں دے سکتا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو آپ بتائیں کہ ولیمے کے اندر پوری شادی بیاہ میں ایک دعوت سنت تھی، ایک دعوت بس۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ مریم، اس ولیمے کی دعوت سے پہلے کتنی دعوتیں ہم لازم قرار دے کے رکھے دنیا معاشرے کے اندر، اور شادی کے بعد کتنی دعوتیں ہم جو ہے ہم ایڈ کر کے رکھے ہیں شادی کے نام پر۔ نبی کی سنت کو نبی جیسا بتائے ہیں نا ویسا ہی کرنا ہے، جیسے بتائے ہیں، جس تعداد میں بتائے ہیں، جس جگہ پر بتائے ہیں، اس میں کوئی بھی عدل بدل کرنا، آگے پیچھے کرنا، ایڈ کرنا، کم کرنا، یا جو مس کرنا، یا اس کو جو کوئی اور دوسرا رنگ دینا، یہ تمام چیزیں درست نہیں۔ عقیقے کی بات لے لیں، عقیقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے میں بکرا کاٹنے کا حکم دیا۔ بکرا کاٹ کر دعوت دینے کا تو حکم نہیں، بکرا کاٹنے کا حکم دیا گیا، چاہے تو پورا گوشت جو بکرا کاٹنے والا کھا لے، یا دوست احباب کو دینا چاہے تو دے۔ آج کیا کر دیے، نبی کی جو عقیقہ کی جو سنت ہے، ایک بکرا یا دو بکرا کاٹنے کے لیے اوپر ہے نا 80% اضافی خرچہ کر رہے ہیں لوگ۔ کیسے؟ شادی خانہ بک کر رہے ہیں، کارڈ چھپا رہے ہیں، باکس وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا جو کرتے ہیں، اور ایک بکرا کے ساتھ بھئی اتنے لوگ آ رہے ہیں، ایک بکرا کافی نہیں، ساتھ میں 4 بکرا اور جوڑو۔ یہ نبی کی سنت ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ امام مالک رحمہ اللہ کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، نبی کی سنت میں نبی جیسا کیے ویسا ہی کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ نبی جیسا کیے، جس تعداد میں کیے، جس کیفیت کے ساتھ کیے آپ نے، اگر ویسا نہیں کریں گے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ہمیں احساس دلایا۔ کیسے؟ امام مالک رحمہ اللہ مدینے کے اندر تھے، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مدینے کے اندر احرام کا کپڑا پہنا ہوا، عمرے کو نکلنے والا تھا یا حج کو جانے والا تھا، اس کو بلائیں، لا تفعل، کہا کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا، بولے احرام کا کپڑا مدینے میں نہیں کرنا آپ کو۔ احرام باندھنے کا وقت جو ہے ذل حلیفہ، مدینے سے 16 کلومیٹر تقریباً 3 میل کے فاصلے میں جو ذل حلیفہ جو علاقہ، وہاں میقات، مدینہ میقات نہیں، تو آپ جو ہے میقات میں احرام باندھنے کا، تو آپ یہاں احرام باندھ لی، تو کہا ایسا مت کرو، ایسا مت کرو کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ وہ آدمی چونک گیا، کہا امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ میں تو چند میل پہلے احرام باندھ رہا ہوں، چند میل، 3 میل 4 میل پہلے میں احرام باندھ رہا ہوں، اس میں کیسے کون سے عذاب کی بات ہے؟
3-4 میل اگر پہلے 12-14 کلومیٹر اگر پہلے اگر احرام باندھ لوں، اس میں عذاب اور آزمائش والی بات کیا؟ تو امام مالک رحم اللہ نے کہا اس سے بڑھ کر عذاب والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جو نبی احرام مدینے میں نہیں باندھے، انہوں نے احرام باندھا میقات کے اندر ذوالحلیفہ سے، جو فضیلت نبی نے مدینے سے حاصل نہیں کیا، جو ذوالحلیفہ سے آپ نے کیا تھا، آپ اس کو حاصل کرنے میں پہل کر رہے ہیں، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر عذاب کی بات نہیں آ سکتی۔ سورہ نور کے آخری آیت پڑھ کے سنائیں، وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں ڈرے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نہ آ جائے اور ایک بڑا عذاب نہ آ جائے۔ دیکھا آپ نے امام مالک رحمہ اللہ، سبحان اللہ، سنت کو کس طریقے سے سمجھا انہوں نے کہ ایک کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ سے کیے، وہی کام اگر کوئی آدمی 12 کلومیٹر پہلے میرے آپ احرام باندھتا ہے تاکہ ہم یہیں سے احرام باندھ کے جائیں گے، ثواب زیادہ ملے گا، فلاں فلاں کام ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہونے کی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ نے وارننگ دی اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی بات ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنے اور آزمائش کی بات ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے سنت کی سمجھ۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی کی سنت کے نام پر بہت ساری چیزیں ایڈ آن کر لے رہے ہیں، کبھی پیچھے کر لیے، کبھی آگے کر لیے، اپنا جیسا چاہا من چاہا ویسا بدل دیے۔ سنت مت کریں، سنت نبی کی سنت یہ اللہ کی اطاعت۔ ابھی بتایا میں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہلاکت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، سنت کے معاملے میں جو ہے سمجھ رہے آپ، سنت کا اہتمام کریں، یقین رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر کسی کا جو پریکٹیکل نمونہ دنیا کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی باتیں اجر سے خالی نہیں۔ آپ وضو کر کے گھر سے مسجد کے لیے پیدل آتے ہیں، نبی کی سنت ہے، گھر پہ وضو کر لیا آپ پیدل قدم چل کے آتے ہیں مسجد کی طرف، کتنے ثواب کی بات نبی نے بتائی۔ ایک تو ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ میٹ دیا جائے گا، صغیرہ گناہ، ایک درجہ بلند ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ہر قدم جو مسجد کی طرف اٹھ رہا ہے، ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کی بات بیان فرمائی۔ یہ نبی کی سنت، اہتمام کریں، اس میں جو ایڈ آن نہ کریں، اس کو کمی نہ کریں، پیشی نہ کریں، اس کو مکس نہ کریں، اس کو جو ہے کمی بیشی نہ کریں، اس کے اندر کسی بھی طرح کے جو گڑبڑی نہ کریں۔ یقین رکھیں ساری باتیں کیا ہیں؟ ہلاکت والی ہیں، ہمیں تباہی تک پہنچانے والی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلق سے اکثر مسلمانوں کی سائیکالوجی یہ ہے، چلو کوئی بات نہیں، اس کو بہت لائٹ لیتے، اس کو پرواہ نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، سمجھ رہے آپ، اور بعض مرتبہ نبی کی سنت ہونے کے باوجود سمجھتے ہیں ہم کو کینسلیشن کا حق ہے، ہم اس کو جو ہے فالو بھی کر سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے، ایسا لوگ سمجھتے اور کرتے بھی ہیں۔ یہ جو سائیکالوجی ہے نا، سب سے خراب سائیکالوجی ہے۔ چلیے قرآن مجید سے سمجھتے ہیں اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ نے فرمایا کسی بھی مومن مرد، کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو ان کے معاملے میں کسی بھی طرح کا اختیار ان کو نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کون تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابی امہات المومنین میں شامل ہو گئی، اس سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن تھی، اور زید بن حارثہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ رہتے تھے۔ تو زید بن حارثہ غلام تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی یہ اعلیٰ قریش خاندان کی تھی۔ نبی نے اس زینب کو بلایا،
اور کہا دیکھو زینب میں چاہتا ہوں کہ جو ہے زید کی شادی آپ سے کرا دوں، زید کی شادی آپ سے کرا دوں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ زینب نے اتنا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کل بتاتی ہوں، میں سوچ کے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی پر یہ آیت اتر گئی، کہا کہ نبی کا حکم آ جائے اب سوچنے کا نہیں، سمجھنے کا نہیں، میرے یہاں میں تھنک کر کے ڈیپلی سوچ کے سمجھ رہے آپ، اگر جو مرضی آیا تو ایسی بات نہیں، کہا جب نبی کا حکم آ جائے وہ آپشنل نہیں ہے، نبی کی تعلیمات میں آپشن نہیں ہے، آپ کو چاہے یہ کرے چاہے وہ کرے، نبی کا حکم آ گیا ویسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی، سوچ کے دیکھیں آپ، جب نبی نے کہا زینب سے کہ میں تمہاری شادی زید سے کرنا چاہتا ہوں، ایمان کا تقاضا یہ تھا، میرے آپ ایمان کا تقاضا یہ تھا، اللہ کے رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں سوچ کے بتاتی ہوں یا جب بعد میں اس کا جواب دوں گی جیسے انہوں نے کہا جو بھی الفاظ تھے اس کا پراپر، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو بات پسند نہیں آئی، قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے لیے یہ حکم نازل فرما دیا کہ نبی کی سنت میں کوئی آپشن نہیں ہے آپ کو۔ عقیقے کا مسئلہ لیں، وہ 7ویں دن کرنا نبی کی سنت ہے، اب لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں میرے آپ اس آدمی کے جو ولیمے میں عقیقہ کا بکرا کاٹتے ہیں، نبی تو 7ویں دن دو بولے، اگر نہیں دے سکتے معاف کر لوں آپ کو، یہ جو بکرا عقیقے میں دینے والا جو ہے ولیمے کی دعوت میں عقیقہ کا بکرا دینے والی بات یہ کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ، کتنی سنتوں کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نیچرلٹی چلے گئی، جو سبحان اللہ نبی کی سنتوں کی جو نیچرلٹی ہے، جو فطری ہے، جو آسانیاں ہیں، جو برکتیں، جو خوشیاں، سبحان اللہ، وہ ساری خوشیاں چند لوگ مل کر میرے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ مذاق کر کے اس کی خوشیاں ختم کرا دی، نعوذ باللہ۔ آج یہ حالت ہے، اللہ نے پیسے کیا دے دیے، میرے آپ پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے تیار ہے، نبی کی سنتوں کے جنازہ اٹھانے تیار ہے، نبی کی سنتوں کو بدلنے کے لیے تیار، نبی کی سنتوں کے اندر گڑبڑ کرنے کے لیے تیار، نبی کی سنتوں میں ایڈ آن کرنے کے لیے تیار، کچھ بھی کرنے تیار ہے۔ یاد رکھیں اللہ نے فرمایا کسی بھی مومن مرد کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ اختیار نہیں، جائز نہیں ہے کہ نبی کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، چاہے تو وہ اپنائے چاہے تو نہ اپنائے، اللہ نے کسی کو ایسی اجازت نہیں دی۔ اتنا بڑا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ کرام کیسے تھے؟ نبی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی اتباع کیا کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے۔ بخاری کی سب سے بڑی حدیث حدیث جابر، حج کے موقع میں پڑھیں آپ، حضرت جابر فرماتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے والے ہیں، مدینے کے اندر لوگوں کا سمندر آ گیا اور ہر آدمی چاہتا تھا نبی جیسا کہیں، نبی جیسا کریں گے ویسا ہم کریں گے، سبحان اللہ، نہیں جہاں بیٹھے ہم بیٹھ جائیں گے، نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرمائے ہم آرام کریں گے، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب بھی وہ جب جاتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ، ایک مقام پر آرام کرتے تھے اور اپنی اونٹنی کو باندھتے تھے اور لیٹتے تھے، استنجا کر کے نکلتے تھے۔ اپنے غلام سے کہا انہوں نے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے پہ جاتے نا، یہاں نبی اونٹ باندھتے تھے، یہاں آرام کرتے تھے، یہاں استنجا کرتے تھے، میں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ہم کو بتاتا۔ اللہ سے ڈریں، سنت میں جو کمزوریاں آگے دور کریں آپ، یقین رکھیں سنت سے بڑھ کر کوئی بہتر آدمی کی جو ہے بات ہو ہی نہیں سکتی۔ سنہ کھانے میں سنت لے کر آئے، چہرے مہرے میں، کپڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر آئے، زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر آئے، پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کئی فائدے بیان فرمائے، فرمایا اللہ کی رحمت اترتی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل کرنے والا۔ سبحان اللہ، نبی کی اطاعت کے ذریعے سے قیامت کے دن شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اور اسی طریقے سے صدیقین کے ساتھ اٹھنے کا، رہنے کا موقع ملنے والا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، نبی کی رفاقت ملنے والی۔
سبحان اللہ. لہذا مسلمانوں نبی کی سنت سے محبت کریں، انشاءاللہ نبی کی رفاقت ملنے والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنت میں حاصل ہونے والی. اللہ سے دعا کرتا ہوں بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ سنت کو سمجھ کر زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، اوصیکم وإیاکم بتقوی اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأعز وأجل وأتم وأکبر.